امریکہ اور ایران کا ایک بار پھر براہ راست مذاکرات پر غور۔ امریکی خبر ایجنسی اے پی کے مطابق امریکہ اور ایران میں مذاکرات کا دوسرا دور جلد ہو سکتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کچھ ممالک سفارتی خلیج کو ختم کرنے کے لیے متحرک ہیں۔ امریکی حکام رواں ہفتے ہی ایران سے دوسری براہ راست ملاقات کے خواہش مند۔ امریکی انتظامیہ کی کوشش ہے رواں ہفتے ہی اس دوسرے مرحلے کو حتمی شکل دے کر سفارتی حل نکالا جائے۔ ملاقات کے لیے ممکنہ تاریخوں اور مقامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی تو جنگ بندی میں توسیع ہو سکتی ہے۔ جنوبی ایشیا انڈیکس کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ مذاکرات کے ذریعے ممکنہ ڈیل کو حتمی شکل دے سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے مذاکرات کی حتمی تاریخ پر تبصرہ کرنے سے گریز۔ ایران کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ ممکن ہے۔ امریکی نائب صدر نے ایران سے مذاکرات میں پیش رفت کی تصدیق کر دی۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں JD وینس نے کہا کہ گیند اب تہران کے کورٹ میں ہے۔ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ہماری تمام ریڈ لائنز اسی بنیادی اصول سے نکلتی ہیں۔ آئندہ لاہ عمل کا دار و مدار تہران کے فیصلوں پر ہے۔ امریکی نائب صدر ایک بار پھر پاکستانی میزبانی کے معترف وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے JD وینس بولے کہ دونوں رہنما بہترین میزبان ہیں۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان بہترین ثالثی کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کے ایوان صدر آمد، صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات، امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق اعتماد میں لیا، بیرون ممالک کے دوروں سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی امریکہ ایران میں مستقل جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ وزیراعظم کے غیر ملکی دوروں کے پروگرام میں تبدیلی، وزیراعظم اب سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ قطر بھی جائیں گے۔ وزیراعظم پہلے مرحلے میں جمعرات کو سعودی عرب، پھر قطر اور آخر میں ترکی جائیں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور یورپی یونین کی نمائندہ کایا کلاس کا رابطہ، اسحاق ڈار نے یورپی نمائندہ کو اسلام آباد مذاکرات سے متعلق آگاہ کیا۔ یورپی یونین کی امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی تعریف۔ ایران معاہدے کے لیے تیار ہے لیکن واشنگٹن حتمی فیصلے سے گریزاں ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی صدر میخواں سے ٹیلی فونک رابطے میں گفتگو، کہا امریکی حکام کی ہٹ دھرمی معاہدے کی راہ میں حائل ہے۔ بیجا مطالبات اور سیاسی عزم کی کمی نے ڈیل کو مشکل بنا دیا۔ میخواں بولے عالمی تجارت کی خاطر اپنے ہارمز کو بغیر کسی شرط کے کھولا جائے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ کو عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، عباس عراقچی نے عمانی وزیر خارجہ کو مذاکراتی عمل میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا بھی رابطہ، خطے کی مجموعی صورتحال پر مشاورت ہوئی۔ چینی صدر نے خطے میں امن کے لیے 4 نکاتی منصوبہ پیش کر دیا۔ چینی صدر سے ابوظہبی کے ولی عہد محمد بن زید ال نہیان کی ملاقات۔ شی جن پنگ نے کہا کہ پرامن بقائے باہمی کے اصول کی پاسداری کی جائے، عالمی قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے، خلیجی ممالک کی خود مختاری اور سالمیت کا مکمل احترام کیا جانا چاہیے۔ چینی صدر اور اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کی بھی بیجنگ میں ملاقات۔ شی جن پنگ نے کہا کہ ایران جنگ سے عالمی نظام، انتشار اور افراتفری کا شکار ہے، دنیا میں جنگل کے قانون کے رجحان کو روکنا ہوگا۔ ہسپانوی وزیر اعظم بولے کہ عالمی طاقتیں عالمی نظام کو کمزور کر رہی ہیں، بین الاقوامی قوانین کی پاسداری ناگزیر ہو چکی۔ ادھر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف بھی بیجنگ پہنچ گئے۔ یوکرین جنگ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ امریکی صدر کی آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی توڑنے والے جہاز تباہ کرنے کی دھمکی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ نے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کر دی، ایرانی جہاز قریب آئے تو تباہ کر دیں گے، کسی ملک کو بھتہ لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ناکہ بندی کے عمل میں نیٹو ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ادھر ایران نے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی پر امریکہ کو سنگین نتائج کی وارننگ دے دی۔ قومی سلامتی کونسل نے کہا امریکہ نے جارحیت کی تو ہم تیار ہیں، ابھی کئی ایسے آپشنز موجود ہیں جو پہلے استعمال نہیں کیے۔ ایرانی وزارت دفاع نے رد عمل دیا، ہرمز کی ناکہ بندی کا نتیجہ بھی امریکہ کی مزید شکست کی صورت میں نکلے گا۔ امریکہ ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ ترک کر دے، سعودی عرب نے اپنا ہارمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ لکھا کہ ریاض کو ایرانی رد عمل کے نتیجے میں بڑے نقصان کا خدشہ ہے۔
सऊदी हुकाम ने खबरदार किया कि ईरान बाबुल मंदब की राहदारी बंद कर सकता है। बुहेरा अहमर की बंदिश से सऊदी अरब की तेल बरामदात को शदीद खतरा लाहिक होगा। ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि अपना हॉर्मस की नाकाबंदी का मकसद चीन पर दबाव बढ़ाना है। ईरान की 95% तेल की बरामदात चीन खरीदता है। बीजिंग पर दबाव बढ़ाकर तेहरान को मुज़ाकरात पर मजबूर किया जाएगा। चीन ने आबनाए हुर्मुस में अमरीकी इक़दामात पर सख्त वार्निंग जारी कर दी। चीनी वज़ीर दिफा का कहना है कि चीनी बहरी जहाज़ों के खिलाफ अमरीकी इश्तियाल अंगेज़ी रेड लाइन तस्वुर होगी। किसी भी हमले की सूरत में सख्त तरीन फौजी जवाब दिया जाएगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान को हथियार फराहम करने की खबरें मुस्तरद कर दी। मज़ीद कहा कि ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तो चीन भी खामोश नहीं रहेगा। वाशिंगटन बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद करे। उधर आलमी शिपिंग डाटा के मुताबिक अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बावजूद एक चीनी ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुस अबूर करने में कामयाब हो गया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर की खबरों के मुस्बत असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल $100 से नीचे आ गया। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $96 फी बैरल मुकर्रर। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड की $97 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का ग्रीन जोन में आगाज हुआ। पाकिस्तानी मार्केट में 3,500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 4 नफसियाती हदें बहाल। जापान, जनूबी कोरिया की मार्केट भी मुस्बत रही। हुकूमत का पीक आवर्स में बिजली की 2 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान। शाम 5 बजे से रात 1 बजे के दौरान रोजाना 2.25 घंटे बिजली बंद की जाएगी। तर्जमान पावर डिवीजन का कहना है हुकूमत को पीक आवर्स में बिजली की खपत में इजाफे का बड़ा चैलेंज दरपेश है। महंगे ईंधन पर इन्हिसार से बिजली की कीमत में इजाफा हो सकता है। पीक आवर्स में लोड मैनेजमेंट का मकसद बिजली की कीमत में 3 रुपए यूनिट इजाफे को रोकना है। फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल महदूद करने के बावजूद 1.5 रुपए फी यूनिट इजाफे के लिए तैयार रहना होगा। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के शहर लोड शेडिंग बढ़ गई। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी तबका भी मुतासिर। फैसलाबाद में सनतें बंद होने से काम रुक गया। मजदूरों का रोजगार भी मुतासिर। गुजरावाला में गैस के बाद बिजली की भी बदतरीन लोड शेडिंग। अवाम शदीद परेशान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क संवारने के लिए सरमायाकारों से मदद मांग ली। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, गुज़श्ता 3 साल में पाकिस्तान से $100 अरब बाहर गए। सरमायाकार बैरून मुल्क मौजूद अपना कुछ पैसा मुल्क वापस ले आएं। सारा पैसा नहीं, 30% पैसा ही वापस ले आएं। बजट से पहले तक $10 अरब ले आएं। हमें अपने मुल्क को संवारना है, मौक़ों से फ़ायदा उठाना है। बिजनेस के लिए माहौल साजगार हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। वज़ीर खजाना का पाकिस्तान का पहला पांडा बॉन्ड अगले माह जारी करने का ऐलान। यूएई को $3.5 अरब वापसी के बाद मुतबादिल फाइनेंसिंग की तलाश। पाकिस्तान फंडिंग के लिए तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी खबरसां इदारे रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा कि सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक से मुमकिन कर्ज पर भी बातचीत करेंगे। मशरक़ वस्ता जंग जारी रही तो IMF प्रोग्राम पर नज़रसानी मुमकिन है। जल्द IMF से $1.30 करोड़ की किस्त मिलने की तवक्को है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारती रवाबित मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तिफ़ाक़। मोहम्मद औरंगज़ेब सऊदी फंड बराए तरक्की के सरबराह से भी मिले। वज़ीर खजाना का सऊदी फंड की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। काश्तकार से 3500 फी मन गंदम खरीदने की हिदायत। रजिस्टर्ड काश्तकारों को हर चीज सेंटर से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने SL4 लाहौर रिंग रोड मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मुल्तान बिहाड़ी रोड की बरवक्त और बेहतरीन तामीर की हिदायत। सियालकोट रिंग रोड फेज़ 1 की असूली मंजूरी। वज़ीराबाद रोड ता सियालकोट पसरू रोड रिंग रोड बनेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है, ईरान अमेरिका तनाज़ा अरब ममालिक समेत पूरी दुनिया के लिए कड़ा इम्तिहान है। दुनिया ने पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ़ किया।
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں اللہ نے پاکستان کو عزت دی۔ اس وقت پاکستان سر اٹھا کے کھڑا ہے، آنے والا وقت پاکستان کا ہے، ملک بہت ترقی کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے پاکستان نے امن کے قیام کے لیے سنجیدہ کوششیں کی ہیں، عالمی صورتحال کشیدہ ہے، بیرون ملک سے تیل مہنگا خرید کر سستا بیچا جائے تو حکومت کا قرضہ بڑھ جاتا ہے۔ پاک فضائیہ نے ایک بار پھر دشمن پر دھک بٹھا دی۔ پی ایف اکیڈمی رسال پور میں کیڈٹس کی پروقار پاسنگ آؤٹ تقریب۔ پاک فضائیہ کے جانبازوں نے شاندار فضائی مظاہرہ پیش کیا۔ جنگی طیاروں کی دلکش فارمیشن نے حاضرین پر سحر طاری کر دیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی کوششوں سے خطے میں جنگ بندی ممکن ہوئی۔ پاک فضائیہ نے سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ملک کی دفاعی سرحدیں مضبوط ہاتھوں میں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ملک کا پہلا ورچوئل سکول قائم، اے آئی ٹیچر متعارف۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کا اجلاس، اے آئی ایجوکیشن اتھارٹی کے قیام کی اصولی منظوری دے دی۔ ورچوئل سکولز کے طلبہ کو ریگولر طلبہ کا درجہ دینے کی ہدایت، کہا کہ ورچوئل سکولز دور دراز علاقوں کے طلبہ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے 460 بلوچی طلبہ کو اسکالرشپس دے دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے اظہار تشکر، کہا کہ اس پروگرام سے بلوچستان کے طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع ملیں گے۔ بلوچستان میں تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق ایران میں جنگ سے $270 ارب کا نقصان ہوا۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے ہوئے نقصان پر ترجمان ایرانی حکومت کا رد عمل۔ فاطمہ مہاجرانی کہتی ہیں کہ اسلام آباد مذاکرات میں نقصان کا ازالہ 10 بنیادی شرائط میں شامل ہے۔ ایران نے خلیجی ممالک سے جنگ کے نقصانات کا معاوضہ مانگ لیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید روانی نے کہا بحرین، اردن، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات معاوضہ ادا کریں۔ الزام عائد کیا کہ خلیجی ممالک نے جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کو سہولت دی۔ ایران کے ساتھ منجمد اثاثوں کے بدلے حملے روکنے کی بات غلط ہے۔ قطری وزارت خارجہ نے ایران سے پس پردہ معاہدے کی تردید کر دی۔ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کو بھی ریڈ لائن قرار دے دیا۔ وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ کسی بھی فریق کو اس اہم تجارتی گزرگاہ کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مزید کہا کہ قطر پاکستان کے بطور ثالث کردار کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ صرف جنگ بندی کافی نہیں بلکہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مستقل سیاسی حل کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ کے جنگی اختیارات کم کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ امریکی سینٹ میں ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ رواں ہفتے ہوگی۔ سینیٹر چک شومر کا سینٹ میں چوتھی بار ووٹنگ کرانے کا اعلان، کہا کہ ریپبلکنز کے پاس چوتھا موقع ہے کہ وہ ایران جنگ کو ختم کریں۔ ادھر نیو یارک میں ایران جنگ کے خلاف بڑا مظاہرہ، مین ہیٹن کے کولمبس سرکل میں احتجاج، نیو یارک پولیس نے 100 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ ایران جنگ پر امریکہ اور اسرائیل میں اختلافات کا انکشاف۔ سابق امریکی عہدیدار جیفری فیلٹمن کا کہنا ہے ایران جنگ پر امریکہ اور اسرائیل میں فاصلے بڑھ گئے۔ اسرائیل تہران کی میزائل صلاحیتوں کو بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ خلیجی ممالک بھی ایرانی میزائلوں کے حوالے سے شدید فکر مند ہیں۔ سابق امریکی انٹیلیجنس چیف جان برینر نے صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا، کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں۔ اٹلی کا اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعاون کا معاہدہ معطل کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم جورجیا میلانی نے اسرائیل کے ساتھ فوجی شراکت داری ختم کر دی، کہا موجودہ حالات میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی ممکن نہیں ہے۔ جورجیا نے بین الاقوامی انسانی قوانین کی پاسداری پر زور دیا۔
जनूबी लेबनान के कस्बे बैफले पर इसराइल का तबाहकुन फजाई हमला। फजाई हमले में मुतादिद मकानात तबाह, कई शहरी जख्मी हो गए। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज के दरमियान झड़पें। इसराइली फौज ने अपने एक फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। ज़मीनी झड़प में 3 इसराइली फौजी शदीद जख्मी। उधर इसराइल और लेबनान के मुज़ाकरात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होंगे। लेबनानी और इसराइली हुकाम वाशिंगटन DC में मुलाकात करेंगे। हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम का कहना है कि इसराइल से मुज़ाकरात बेकार हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अहम दौरे पर जर्मनी पहुंच गए। बर्लिन में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ज़ेलेंस्की का इस्तकबाल किया। फौजी दस्ते ने सलामी पेश की। मुलाकात का महवर यूक्रेन के लिए नई फौजी इमदाद और यूरोपीय सिक्योरिटी की सूरत हाल है। अमरीकी सदर की पोलियो पर तनकीद। इटली में शदीद गम गुस्सा। तालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया। बोलेंगे सदर ट्रंप के अल्फाज नाकाबिले कबूल हैं। पोप कैथोलिक चर्च के सरबराह हैं, उनका हर जंग की मजम्मत करना बिल्कुल दुरुस्त है। उधर अमरीकी सदर की बतौर मजहबी रहनुमा आए तस्वीर पर शदीद तनाज़ा। तस्वीर में ट्रंप को एक मसीही रहनुमा के तौर पर दिखाया गया था। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में आज आराम का दिन। मेगा इवेंट सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच कल होगा। पेशावर ज़ल्मी 11 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त, कोयटा ग्लैडिएटर्स 4 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर मौजूद।